الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور ترین فرمان ہے اور کئی دفعہ آپ کو یہ سنایا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے بعد ایک ایسے صاف اور کھلے میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی صاف سڑک پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے صاف اور روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلوہا کا نہاریہ، جس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے. یعنی جیسے سورج چڑھا ہوتا ہے، دن واضح ہوتا ہے، اس رستے کی رات بھی اتنی واضح ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس رستے سے کوئی بھی ہٹ نہیں سکتا مگر وہ جو اپنے آپ کو بربادی میں ڈال لے. حدیث کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ہماری وہ شریعت جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ بالکل واضح ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. فرمایا اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بربادی میں ڈال لے. بہت سارے مواقع کی طرح یہ مہینہ بھی جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں جو یقین کریں شریعت کے اندر بالکل بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ان کو بڑے شوق سے کیا جاتا ہے. رجب کے اندر ایک دو کام تو ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں مسلمان اس کو مناتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نیکی کا جو کام کرتے ہیں، جو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، کیا اس کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس کا پروف اور دلیل ہونی چاہیے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ جو مہینہ ہے اس میں دنیا کے بعض علاقوں میں، عربوں کے ہاں بھی، اسی طرح جو افریقن کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی، ہمارے ہاں وسطی ایشیا میں بھی کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت میں ذکر تو کیا، بالکل کوئی ثبوت ذکر تک نہیں ملتا ہے. مثلا رجب کی پہلی تاریخ کو، جب پہلی تاریخ ہوتی ہے رجب کی، اس کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، بعض علاقوں میں اسے صلاۃ ہزاری کا نام دیا جاتا ہے. اب پتہ نہیں ہزاری کس سے لیا ہے، 1000 رکعت پڑھتے ہیں یا کوئی 1000 دفعہ اس میں ذکر یا کوئی خاص دعا کی جاتی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسے صلاۃ ہزاری کہتے ہیں. کیا یہ شریعت میں ثابت ہے؟ اس کا کوئی وجود شریعت کے اندر نہیں ہے. اسی طرح جب نصف رجب ہوتا ہے، 15 دن گزر جاتے ہیں، پھر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح جو پہلی جمعرات ہے، جیسے یہ کل گزر گئی ہے، اس کا اہتمام، اس میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے.
خاص طور پہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، کیا ان کی شریعت میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ اور جب صحیح بات کرنے والا امت کی ایک فکر لے کر بات کرتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ بدعات ہیں، تو اس پر بڑے عجیب و غریب فتوے لگتے ہیں کہ جی آپ عبادت سے بھی روکتے ہیں۔ میرے بھائی ہم عبادت سے نہیں روکتے، آپ 5 نمازیں پڑھیں کوئی نہیں روکتا، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں کوئی بھی نہیں روکتا، آپ تہجد کا اہتمام کریں کوئی بھی نہیں روکتا، آپ نفلی روزے رکھیں کون روکتا ہے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک اس پر مدینے والے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو۔ یہ اصل بات، یہ ہماری فکر ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں۔ ایک اور بات جو اس مہینے میں بڑی مشہور کی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے حیرانگی ہوتی، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ صوم اول یوم من رجب، رجب کا پہلا روزہ اگر پہلا دن ہو تم روزہ رکھ لو، یکفر 3 سنوات، یہ 3 سال کے گناہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے دن کا رکھو تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یوم الثانی، اور یوم الثالث تیسرے دن کا رکھو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایک روزہ تم رکھتے جاؤ گے تو 1 سال کے اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر، بات سیدھی بغیر کسی خوف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ کہاں ہے بھائی یہ روایت؟ بخاری مسلم سے لے کے حدیث شریف کی چھوٹی سے چھوٹی کتابوں تک کہاں ہے؟ یہ کسی میں بھی نہیں ملتی، بڑی جرت کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے کئی دفعہ آپ بھائیوں کے سامنے یہ روایت یہاں کیونکہ درس بھی مستقل ہوتا ہے عرض کی ہے کہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اب اس کو جناب ہزاروں لوگ شیئر کر چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیچے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ او بھائی دیکھو تو صحیح کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی کہ نہیں؟ اور جو اس کو بنانے والا وہ بدبخت تو جنمی ہے نا جس نے یہ پوسٹ بنائی اس حدیث کی روح سے، لیکن جو اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے کہ ہاں جی بڑے ثواب کا کام ہے، تو ان کے لیے مسلم شریف کی یہ حدیث سامنے ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور آپ نے فرمایا ہے میرے بھائیو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے دین کا، فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں کام کیا کوئی ایسا جو ہے نہیں اس کے اندر، میں نے نہیں کیا، کیونکہ دوسری روایت میں ملتا ہے من عمل عملا لیس علیہ عملنا او امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اس پہ میرا اپنا کام یا میرا اپنا حکم موجود نہیں ہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ یہاں دنیا کے کام مراد نہیں ہے، یہاں دین کے کام مراد ہیں۔ دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہاں کام کرتے ہیں، یہ ڈیزائن بناتے ہیں، یہ روم تیار کرتے ہیں، جیسے مرضی کریں آپ کی مرضی، لیکن معاملہ دین کا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے رجب کے کنڈے، سنے ہوگے آپ نے، رجب کے کنڈے 22 رجب کو کنڈے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی سویٹ ڈش پکا کر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق کے کنڈے۔ اچھا جی امام جعفر صادق کے کنڈے کیوں دیتے ہو بھائی؟ کس نے حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ صاف جھوٹ ہے میرے بھائی۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مختصر سا عرض کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مدینہ منورہ میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا، اس کا کام نہیں چلتا تھا، بڑی کوشش کی کام نہیں چلا۔ اس نے ایک دن کسی عالم سے پوچھا
کہ میرا کام نہیں چلتا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا بغداد چلے جاؤ، وہاں امام جعفر صادق ہیں، یا عراق چلے جاؤ، وہاں تمہیں امام جعفر صادق ملیں گے، ان سے پوچھنا کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں چلا گیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے نام کے کنڈے دیا کر۔ بعد نے اس کی عورت کی طرف لکھا ہے کہ اس نے یہ بات کی تو کہا کہ میرے نام کے کنڈے دیا کر، یا کسی نے لکھا اس طرح بھی لکھ دیا کہ اس لکڑہارے کو کسی نے کہا امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے دیا کر، تیرا کام ایسے چلے گا کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے کنڈے 22 رجب کو دیے۔ کیوں کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں 22 رجب کو فوت ہوئے، اس لیے ان کے نام کے اس نے کنڈے دیے۔ اتنی دولت آئی، اتنی دولت آئی۔ آگے لکھا کیا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس نے وزیر اعظم کے محل کے سامنے اپنا محل بنایا۔ وزیر اعظم بڑا حیران ہوا، یہ کس کا محل ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ پتہ کرایا تو پتہ چلا یہ لکڑہارے کا ہے۔ اس کو بلایا، اس کی بیوی کو گھر بلایا، اس کی بیوی نے کہاں سے اتنا پیسہ آیا؟ انہوں نے کہا ہم نے امام جعفر صادق کے کنڈے رکھے ہیں۔ کہا یہ تو شریعت میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی بیوی نے کہا شریعت میں نہیں ہے، تم نے کہاں سے سن لیا ہے؟ کہا نہیں جی فلاں فلاں نے ہمیں بتایا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں اس کو مانتی۔ کہا اگر تو نے نہ مانا اور امام جعفر صادق کے کنڈے نہ دیے تو تیرا سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ اب اس نے نہیں دیے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا واقعہ موجود ہے، جھوٹا۔ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کا عہدہ بھی ختم ہو گیا، بادشاہ نے اسے ڈسمس کر دیا، اس کا محل بھی گر گیا، اس کے پیسے برباد ہو گئے۔ یہ جناب اب روتا پھرتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو لکڑہارے نے کہا امام جعفر صادق کے کنڈے رکھو، سارا کچھ دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اس نے رکھنا شروع کیا، سارا کچھ واپس آ گیا۔ مولوی نے داستان دیکھو بنائی کس طرح کی کہ اگر نہیں رکھو گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر امام جعفر صادق کے کنڈے رکھنے سے دولت آتی ہے تو آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم یہاں کیا کرنے آئے سعودی عرب میں؟ کس نے مجبور کیا کہ یہاں آئیں؟ اور ایک بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر دین کا علم نہ بھی ہو تو ذرا دماغ استعمال کریں۔ امام جعفر صادق یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں ہیں، ان کے پڑپوتے پوتے لگتے ہیں۔ کیا اس دور میں وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا تھا؟ تب خلیفہ ہوتا تھا اور اس کا امیر شہر کے اوپر مقرر ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہ دار الخلافہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو وہ خلیفہ تھے اور ان کے امیر مختلف شہروں کے اوپر بطور گورنر اور امیر مقرر ہوتے تھے۔ یہ عہدہ تو تھا ہی نہیں۔ یہ تو جمہوری نظام حکومت میں ہے نا، پی ایم اور سی ایم اور جناب ایم این اے اور ایم پی اے، یہ تو وہاں نہیں تھا اس دور کے اندر، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہی اس واقعے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جناب پکا پکا کے دیں گے۔ اور ایک اور بھی نقطے کی بات، کیا امام جعفر صادق وہ 22 کو فوت ہوئے ہیں، 22 رجب کو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ 17 ربیع الاول کو وہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، اور 25 شوال کو وہ فوت ہوئے مدینہ منورہ کے اندر۔ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو وہ پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، امام صاحب بھی 80 ہجری کو پیدا ہوئے، امام جعفر صادق بھی 80 ہجری کو پیدا ہوئے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اور یہ 25 شوال کو فوت ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ اور یہ جھوٹا قصہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تم وہاں بغداد میں چلے جاؤ۔ ایک عقلی سی بات میں اور بھی پوچھتا ہوں کہ کیا مدینہ منورہ میں جو شخص رہ رہا ہو اس کو کہا جائے کہ اگر تم برکت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، مدینہ سے نکل جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، او مدینہ لوگوں کے رہنے کے لیے بہتر جگہ ہے، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی تھا اگر تمہیں مدینہ میں موت آ سکتی ہو تو مدینہ میں رہو، مدینہ میں مرو اور مدینہ سے کبھی نہ نکلو۔ اس کو مدینہ سے نکال دیا، جھوٹا قصہ۔ اللہ اکبر۔
ہم تب یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہاں مدینہ منورہ کی توہین ہو رہی ہے، پھر ہمارا عشق بھی سارا کافور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی ان کنڈوں کی۔ اور یاد رکھو اگر کسی نے یہ کنڈے امام جعفر صادق کے نام پہ دیے، اللہ کے نام سے ہٹ کے دیے، یہ سیدھا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں۔ اور اگر کہتے ہیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نہیں جی ہم تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں تو 22 کی تاریخ کس نے پھر تمہیں فکس کر کے دی ہے؟ کہتے جی نہیں دیتے ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا ثواب امام جعفر صادق تک چلا جائے۔ ماشاءاللہ بڑا فلسفہ نکالا ہے شیطانی۔ امام جعفر صادق کو کیا ضرورت ہے ہمارے ثواب کی؟ اور وہ تو جنتوں کے سردار لوگ ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے ثواب کی؟ ہم جب کسی کو کوئی چیز اس طرح ثواب کے لیے کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر میرا باپ، میری بہن، میرا بھائی، میری ماں وہ گناہ گار ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اور اگر وہ پہلے سے جنت میں ہے اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دونوں باتوں کی ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ صاف جھوٹا قصہ ہے۔ تو میرے بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بدعات خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جو بات کرتے ہیں یقین کریں اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ ہماری کوشش یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے سامنے خالص دین رکھیں، جو بدعات، خرافات اور جھوٹے قصے ان سے بالکل پاک ہے۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہمارا فرض بھی یہی ہے، آگے سمجھ دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں ایک اور دن آئے گا 27 رجب۔ عام طور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس رات کو 27 رجب کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اور پھر اس کے لیے رات کو سپیشل عبادت کی جاتی لیلۃ الاسراء۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، بالکل اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر گیا رات کو کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف معراج ہوا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن کیا معراج 27 رجب کو ہوا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ یقین کریں اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو یہ تاریخیں مختلف ہیں، حتیٰ کہ مہینے بھی مختلف ذکر کیے گئے۔ ایک بات، جب ڈیٹ ہی کنفرم نہیں ہے، تاریخ کنفرم نہیں ہے، تو اس میں عبادت کنفرم کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نمبر دو، بالفرض 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ 27 رجب کو ہی آپ کو معراج ہوا، چلے مان لیتے ہیں، تو پھر یہ خاص عبادت اور خاص روزے یہ کہاں سے آ گئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ مکہ میں تھے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ مکہ میں آپ اس کے بعد بھی کافی دیر رہے، پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ کیا آپ نے امت کو 27 رجب کو حکم دیا ہے کہ رات کو جاگو اور نماز پڑھو اور اگلے دن کا روزہ رکھو؟ یا اس طرح رجب کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ یا آپ نے یہ بتایا ہے کہ پہلا روزہ رکھو تو 3 سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ کوئی چیز ان میں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ کوئی بندہ روٹین سے روزے رکھتے آ رہا ہے، سوموار جمعرات کا رکھتا ہے، ایام بیز کا رکھتا ہے، وہ رجب کے بھی رکھے ٹھیک ہے، لیکن سپیشل روزہ رکھنا یا سپیشل روزے رکھنا یا اس رات کی سپیشل عبادت کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں۔ اس لیے میرے بھائی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ جی آپ عبادت ہی نہیں کرنے دیتے، آپ عبادت کے خلاف ہیں۔ تو میرے بھائی ہم عبادت کے خلاف نہیں ہیں، ہم بدعت کے خلاف ہیں۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں بتایا، آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے اجازت نہیں دی، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، باہر نکلے نماز کے ٹائم، اچانک دیکھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اکٹھے بیٹھ کر، ایک ان میں سے کہتا ہے کبیرو، اللہ اکبر کو، سارے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے سبحو، سارے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا اور اپنے آگے کچھ رکھ کے وہ اس پہ گنتی شمار کر رہے ہیں۔ واللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فقیہ امت، کہا آپ نے روکا نہیں ان کو؟ کہا جی روکا ہے، وہ ہماری تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے بھی نہیں ان کے پاس۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہاں یہ لفظ ملتے ہیں یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ویصلون علی النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ کہا نیکی کا کام تو کر رہے ہو، یہ طریقہ کہاں سے لیا کہ ایک کہتا ہے سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو، تو تم سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو؟ یہ طریقہ اور یہ کیا گن رہے ہو تم؟ کہا جی ہم اپنی نیکی شمار کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک کر رہے ہو؟ فرمایا تم اپنی نیکی شمار نہیں کر رہے، اپنے گناہ شمار کر رہے ہو۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے دین کے اندر نئی نئی باتیں شروع کر دی۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے اس حدیث کے اوپر آپ؟ تو اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے بھائی کر دیتے بڑے آرام سے، اس میں حرج کیا ہے جی؟ نہ درود پڑھ رہے ہیں نا، روزہ ہی رکھ رہے ہیں نا، رات کی عبادت ہی کر رہے ہیں نا، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے بھائیوں کی۔ بھائی حرج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عامل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا میرا عمل یا میرا حکم نہیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اگر کسی نے ایسا کام کیا جو میرے دین میں نہیں ہے، میں نے کر کے نہیں بتایا، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کی طرف جو ہم بھیج رہے ہیں امت کو بتائیں، ورنہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کوئی نیکی ایسی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو اور اس کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہمیں نہ بتایا ہو اور اس سے رکنے کا حکم نہ دیا ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ کیا، نہ صحابہ نے کیا، تو گویا کہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا جس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، جس کا پتہ صحابہ اکرام کو بھی نہیں تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں نا کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صالح اولھا، اس امت کے آخری لوگوں کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے پر، اسی چیز پر جس کے ذریعے پہلے لوگوں کی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام قرآن و سنت پہ چلتے تھے۔ تو یہ رجب کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں میرے بھائی، یہ ثابت نہیں ہیں۔ ہاں ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جو بھائی کہے ثابت ہیں وہ دلیل دے کہ ہاں جی کنڈے رکھنے چاہیے، یہ دلیل قرآن حدیث سے دلیل ہونی چاہیے، وہ لا کے دکھائیں۔ واللہ اگر وہ موجود ہو، ثابت ہو ہماری سار آنکھوں پر، ہم اس بھائی کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اور اگر ثابت نہ ہو تو پھر ان بھائیوں پہ لازم آتا ہے جو ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم على عدوک وعدوهم اللہم ثبت اقدامهم وسدد رمیهم یا رب العالمین اللہم کن لهم عونا ونصیرا یا ارحم الراحمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردهم الى اہلهم سالمین اللہم تقبل شہداءهم وعاف جرحاهم یا ارحم الراحمین اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين